अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और ख़बर कुछ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक शिकायती रेफरेंस दायर हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिसको बेसिकली आइन के रूह से सिर्फ मालूमात कहेंगे। और उन मालूमात में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का कहा गया है। दरख्वास्त की गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को उनके ओहदे से बरतरफ किया जाए और उनको काम करने से रोका जाए। इस दरख्वास्त के क्या मंदरजात हैं ये आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ बात करते हैं। आज के दिन में इमरान खान के उन केसेस के हवाले से जिनके बारे में गुज़िश्ता रोज़ बात की थी। इमरान खान को तोशाखाना और साइफर केस में सज़ा सुनाई गई जनवरी के आखिरी 2 दिनों में, और उन दोनों केसेस की ही सज़ा मुअत्तली के खिलाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ही वो बेंच जिसने कि इन दोनों अपीलों पर समाअत की, उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब शामिल हैं। उस बेंच ने दोनों सज़ा मुअत्तली के जो दरख्वास्तें थी, इनके ऊपर नोटिस जारी किए हैं FIA और NAB को, और जुमेरात तक दोनों केसेस को मुलतवी किया गया है। इसके अलावा जब इमरान खान अभी तोशाखाना केस के अंदर सज़ा याफ्ता नहीं हुए थे, तो तब उस ट्रायल के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस दरख्वास्त को भी आज टेकअप किया गया और गैर मुसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया गया। और सिमिलर नोयत की ही एक दरख्वास्त थी जो कि दरख्वास्त आज सुनी गई है, वो 190 मिलियन पाउंड केस में है, जिसमें इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अलकादिर ट्रस्ट के नाम पर काबीना से 190 मिलियन पाउंड जो कि पाकिस्तान में आए बैरून मुल्क से, उनको लीगलाइज करवाया और उसके बदले में अलकादिर ट्रस्ट के यूनिवर्सिटी के नाम पर ज़मीन ली मलिक रियाज के हाथों। और ये पूरा जो स्कैंडल है, इसमें भी इमरान खान के ख़िलाफ़ तहकीकात जारी है और उनके ये जो रेफरेंस बनाया था NAB ने, इस पर ट्रायल चल रहा है इमरान खान का और जेल में चल रहा है। इसमें जज तब्दील हुए और अब कभी इम्कान है कि जल्द ही इसमें भी सज़ा सुना दी जाएगी, लेकिन इसमें इमरान खान की ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है और उसमें भी खैर नोटिस जारी हुए हैं NAB को, और अब ये तमाम तर मामलात आइंदा आने वाले दिनों में देखे जाएंगे। तो यहाँ तक बात थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस चल रहा है। भुट्टो रेफरेंस में वकला मुआवनत कर रहे हैं अदालत की, और अदालत को ये बता रहे हैं कि आप भुट्टो की सज़ा से मुतालिक जो मामला है उस केस के मेरिट्स में नहीं जा सकते। अपनी रिकॉर्ड दुरुस्तगी के लिए और अपने अदालती नज़ायर की बेहतरी के लिए कुछ ऑर्डर दे सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास मुख्तलिफ इख्तियारात हैं, जिसमें 187 का इख्तियार इस्तेमाल करके 186 के साथ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल 187 का इख्तियार आर्टिकल 187 का इख्तियार ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए कोई भी फ़ैसला जो कि उनको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में अहम है, दे सकती है। तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला कर सकती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का जो पूरा तरीक़ेकार था, वो प्लान था, वो एक डिक्टेटर की मंशा पर हुआ था और बिल्कुल वो फ़ैसला नहीं होना चाहिए था। और उसमें जो मेजॉरिटी जिस तरीके से तब्दील की गई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जिस तरह से उस वक्त उनको साइड पे करके कुछ को और कुछ को बेंच पे रख के भुट्टो के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिलवाया गया, इन तमाम तर मामलात के ऊपर जो है वो ये रेफरेंस टेकअप हुआ है। और ये इस रेफरेंस में, इस अदालती रेफरेंस से 2011 में भेजा गया था। आज खालिद जावेद खान ने एक इंकशाफ अदालत के सामने ये भी किया कि जब लाहौर हाई कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस चल रहा था, तो भुट्टो के लिए ख़ास तौर पर एक केज यानी एक पिंजरा बनाया गया था जिसमें उनको रखा जाता था और फिर उनका ट्रायल चलाया जाता था। और उसकी तोजी ये पेश की जाती थी कि क्योंकि पहली बार कोई हाई कोर्ट किसी मुलजिम का ट्रायल कर रही है, तो इसलिए वहाँ पर डॉकेट नहीं बना, यानी जो कटहरा होता है वो नहीं है, तो एक पिंजरा बनाया गया था जिसमें सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रखा जाता था और बाकी जो शरीक मुलजिमान थे उनको उस पिंजरे से बाहर खड़ा किया जाता था। यानी एक साबिक वज़ीर आज़म को इससे पहले भी एक जिसे कहते हैं दहशतगर्द की सूरत ट्रीट किया गया, उनको फांसी घाट में पहुंचाया गया और फिर आज तक सुप्रीम कोर्ट अपने उस दाग को धो रही है। और ऐसा ही कुछ एक और वज़ीर आज़म के साथ भी हो रहा है। चूँकि बहुत से लोग इसकी तोजी ये पेश करते हैं कि इमरान खान को फांसी तो नहीं दी गई, लेकिन जिस तरीके से उनके ट्रायल्स किए गए, जिस तरीके से उनको सज़ाएं दिलवाई गई और फिर अदालतों में एक मखसूस जजेस के सामने उनके केसेस फिक्स होते हैं और वहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिलता, उससे कुछ ये लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आज से 44 साल बाद इस तारीख को भी दुरुस्त करने की ज़रूर कोशिश करेंगी। तो खैर, ये तमाम तर आज की अदालती कार्रवाइयों का हाल था। अब कुछ बात करते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो कि जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत सुनने का वाहिद फोरम है,
اس پر دائر ہونے والی ایک شکایت کا۔ شکایت سے متعلق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب دائر ہو تو وہ خبر نہیں ہوتی، لیکن یہاں بات خبریت کی اس لیے ہے کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر ہونے والی یہ شکایت اسی نوعیت کی ہے جس نوعیت کی عافیہ شہربانو نے درخواست یا شکایت دائر کی تھی ثاقب نثار کے خلاف، اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے دور میں اس کو ٹیک اپ نہیں کیا تھا۔ پھر اس معاملے پر عافیہ شہربانو نے ایک اپیل دائر کی۔ عافیہ شہربانو، یہ بتاتی چلوں کہ وہ اکیلی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ سول سوسائٹی کے بہت سے پیٹیشنرز ہیں جنہوں نے ثاقب نثار کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کیا تھا، اور پھر وہاں جب ثاقب نثار کے دور میں ان کے خلاف وہ شکایت ٹیک اپ نہیں ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اس شکایت کے ٹیک اپ نہ ہونے کے معاملے کو سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کے تحت چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پچھلے سال جون میں اس درخواست پر یہ فیصلہ دیا کہ کیونکہ اب یہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، جج ریٹائر ہو چکے، تو ریٹائر ججز کے خلاف شکایات سننے کا فورم سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے، اور یہ کہہ کے ان کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کیا گیا۔ لیکن اس سال جب جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف معاملہ اٹھا تو دوبارہ سے سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات کو واضح کرنے کے لیے عافیہ شہربانو کیس کے اندر انٹرا کورٹ اپیل حکومت نے بھی دائر کی، عافیہ شہربانو نے بھی دائر کی، اور پچھلے ہفتے آئی تھنک اٹ واز وینسڈے جس دن یہ ریلیف ملا عافیہ شہربانو کیس میں، اور جزوی طور پر اس اپیل کو منظور کیا گیا اور یہ اجازت دی گئی کہ کارروائی کے دوران مستعفی ہو جانے والے ججز کے خلاف کارروائی کرنے کا حق سپریم جوڈیشل کونسل کو ہے۔ تو آج کچھ اب بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر ہونے والی درخواست ایکچولی ہے کیا۔ یہ جو شکایت آئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 17 فروری کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس پر آ کر رسپانس دیا، اور انہوں نے یوٹیوبر سے بات کی اور بات کر کے اپنا جو موقف ہے یا پوائنٹ آف ویو ہے اس معاملے پر، اس الزام پر جو کہ ان پر لگایا گیا تھا، اس پر دینے کی کوشش کی۔ اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے جو شق 5 ہے اس کے تحت ججز نہ ہی کسی طرح کی تشہیری ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتے ہیں، نہ ہی وہ کوئی تشہیر چاہ سکتے ہیں، یہ ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے۔ اب جو عافیہ شہربانو نے دائر کی تھی درخواست ثاقب نثار کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہ بھی اسی نوعیت کی تھی۔ اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ ثاقب نثار کو پبلسٹی سٹنٹ کرنے کی بہت زیادہ عادت ہو چکی تھی، وہ اپنے دور میں مختلف جگہوں پہ جا کے پولیس کی طرح ریڈ کرتے تھے، کبھی وہ فوڈ انسپیکٹر بن جاتے تھے، کبھی وہ عدالتوں کے اوپر بیٹھی انتظامیہ بن جاتے تھے، اور پھر اس معاملے پر سول سوسائٹی کے کچھ ممبران نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے اور چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن ثاقب نثار نے اپنے خلاف معاملے کو ٹیک اپ نہیں کیا کیونکہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین چیف جسٹس آف پاکستان ہی ہوتے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان خود جو کارروائی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی اس کو انیشیٹ کرتے ہیں، ممبران میں سے کسی ایک کے پاس قانونی رائے کے لیے وہ ریفرنس بھیجا جاتا ہے، پھر ان کی سربراہی میں بیٹھ کے سپریم جوڈیشل کونسل کارروائیاں ٹیک اپ کرتی ہے۔ افتخار محمد چودھری کیس میں بھی یہ طے ہو گیا تھا اصول کہ اگر کوئی جج اس کے خلاف کوئی ریفرنس ہے، چاہے وہ چیف جسٹس ہے، تو اس کو کام کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اب جو آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک شکایت آئی ہے، گو کہ یہ اتنی ٹھوس شکایت نہیں ہے کہ جس کے اوپر کارروائی کر کے ہر صورت کونسل کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی برطرفی کی ہی سفارش کرنی چاہیے، لیکن ایک شکایت آئی ضرور ہے، اور اس وقت میں جب اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ انپریڈکٹیبل ہیں اور شفافیت کے کسی اصول کو اٹین کرنے کے لیے عین ممکن ہے کہ وہ اس درخواست کو مقرر کر دے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے اور اپنی غیر موجودگی میں اس معاملے کو سالو کروا لے، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ آئین اس کی اجازت تو نہیں دیتا۔ آئین میں تو یہ خلا باقی ہے کہ اگر چیف جسٹس کے خلاف کوئی شکایت آ جائے گی تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کیسے ہوگی؟ کون انیشیٹ کرے گا؟ چیف جسٹس کی غیر موجودگی میں بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے باقی رہ جانے والے ممبران پر مشتمل کونسل مکمل تصور ہوگی یا نہیں، اس پر آئین خاموش ہے۔ اور ممکن ہے کہ لگے ہاتھوں جہاں اتنے سارے اصول طے ہو رہے ہیں، یعنی تاحیات نااہلی کا معاملہ ایک دم سے اس سال کے آغاز میں ٹیک اپ ہو کے ونس فار آل سالو کیا گیا، اس کے بعد ریٹائرڈ ججز کے معاملے پر کہ ان کے جسٹس مظاہر نقوی کے استعفے سے یہ معاملہ اٹھا کہ کیا ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں، تو پھر وہ اصول بھی طے ہو گیا پچھلے ہفتے۔ اب یہ اصول بھی طے ہو جانا چاہیے کہ اگر چیف جسٹس کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے تو اسے سالو ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
کے خلاف جو شکایت کرنے والے وکیل ہیں ان کا تعلق لاہور ہائی کورٹ سے ہے، کلیم جاوید ان کا نام ہے۔ ان کے کنڈکٹ کے اوپر بھی اگر بات کروں تو وہ کافی بدتمیزی سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب 17 فروری کو آ کے ہمارے سینئر صحافیوں کو جو کہ یوٹیوب بھی کرتے ہیں ان کو ایک بیان دیا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ وہ اپنے اوپر لگے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ان کے اوپر جو لگائے گئے الزام ہے کہ انتخابات میں انہوں نے دھاندلی کروائی اس کے ثبوت ہے تو لے آئے۔ تو اس معاملے پر یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے شکایت کی ہے یا معلومات فراہم کی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، ان صاحب نے کافی ایک وسیلی ویڈیو بھی بنائی تھی اور چیف جسٹس کے کنڈکٹ کو چیلنج کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ شکایت کرنے جا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے 24 فروری یعنی پرسوں یہ شکایت دائر کی تھی۔ لیکن پھر کہوں گی معاملہ شکایت کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس جب اس کرسی پر براجمان ہو تو اس کو استثناء حاصل ہے کہ اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی اور باقی سارے ججز کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو پچھلے ہفتے بدھ کے روز کا فیصلہ تھا اس سے ایک پنڈورا باکس ضرور کھلے گا، اس سے بہت سے ججز کے خلاف جو شکایات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دعوے کے مطابق 100 سے زائد شکایات ہیں ان کا معاملہ کھلے گا، اور پھر وہ کس طرف کو چلے گا یہ دیکھنا ہوگا۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آنے والی یہ شکایت ہے، اور اس شکایت پر زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مرضی، وہ جب آ کے جو مرضی کر دیں، ان کے اگر کنڈکٹ پر بات کی جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی تھوڑی برہم ہو جاتی ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اچھا نہیں لگتا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ میڈیا نہیں دیکھتے تو ان کو نہیں معلوم کہ ان کے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں کی ایک لمبی فوج ہے جو کہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے ان کے اوپر بات کرنے کا، آپ ان پہ تنقید نہیں کر سکتے، ایک اگر اچھا جج آ گیا ہے تو اس کو سروائیو کرنے دیں جہاں اتنے بروں کو کرنے دیا۔ تو خیر یہ تمام تر باتیں سننا پڑ جاتی ہیں، تو اس لیے ان کے کنڈکٹ پہ بات نہیں کروں گی، اور ان کے کنڈکٹ پہ بات ابھی اس لیے نہیں کری کہ بات بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ خوف بھی ہے کہ کہیں ہمارے پیچھے بھی لوگ پڑ نہ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل تو دور ہے تھوڑا سا کوئی بندہ بات کرنے لگے تو FIA کے ذریعے نوٹسز اور طلبیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمارے صحافیوں کی ایک بڑی لاٹ ہے جو کہ ڈیفینڈ کرتی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، حالانکہ جب کوئی بندہ پاور میں ہو، کوئی بندہ صاحب حیثیت ہو، صاحب طاقت ہو، تو پھر اس کے کردار اور اس کے معاملات کے اوپر تنقید کرتے ہوئے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، کم از کم ایک صحافی کو۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔